ہم پہلوں کی ابتدا کریں گے اور بعد والے جو ہیں وہ ہماری ابتدا کریں گے۔ فَهُوَ الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيحِ، یہی وجہ ہے، یہی وہ بات ہیں جس نے مجھے صحیح بخاری لکھنے پر مجبور کیا۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مجلس میں 100 کے 100 احادیث کہ وہ غلط سند اور غلط متن وہ بھی اسی مجلس میں سنایا ہے، اور اس کا صحیح سند اور صحیح متن وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مجلس میں سنایا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ آج ہم نے جو مسئلہ پڑھنا ہے اس کا نام ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور غیر مقلدین۔ سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اپنے موقف کو سمجھنا ہے، اپنے عقائد کو سمجھنا ہے، اپنے نظریے کو سمجھنا ہے، اور اسی طرح غیر مقلدین جو ہمارے اوپر سوالات کرنے والے ہیں، ہم سے اختلاف کرنے والے ہیں، جو طاق لگا کر بیٹھے ہیں، ان کے موقف کو بھی سمجھنا ہے، ان کے دلائل کو بھی سمجھنا ہے، ان کے نظریے کو بھی سمجھنا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے لیے بات کہنی بھی آسان ہو جائے گی اور بات سمجھانی بھی آسان ہو جائے گی۔ یہ اپنے سب سے پہلے ہر موضوع سے پہلے اپنا موقف اور مخالف کا موقف، ان کے دلائل، اس کو تفصیل سے سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری اس کا اصل اور پورا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، جس کو اختصار کے اعتبار سے صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ یہ معتبر ترین اور جامع ترین کتاب ہے، اس میں کسی کا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جامع اور معتبر کتاب نہیں ہے، بلکہ سب کا اس پر اتفاق ہے، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے وہ مخالف ہوں، کہ یہ کتاب معتبر ترین کتاب ہے۔ اسی طرح امام بخاری کا نام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری، جس کو اختصار کی غرض سے امام بخاری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح صحیح بخاری کا تفصیلی نام آپ کے سامنے عرض کر دیا، اختصار کی وجہ سے اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، اور امام بخاری کا بھی تفصیلی نام ہے لیکن اختصار کی غرض سے اس کو امام بخاری کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو غیر مقلدین میدان میں اترے ہیں وہ عام طور پر صحیح بخاری کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کا سوچ، لوگوں کا دماغ اس طرف لاتے ہیں کہ صحیح بخاری پر صرف ہم غیر مقلدین عمل کرتے ہیں، مقلدین عمل نہیں کرتے۔ صحیح بخاری ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ رشتہ احناف کا نہیں ہے، بلکہ اس کا رشتہ صرف غیر مقلدین کے ساتھ ہے، اور غیر مقلدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی غیر مقلدین ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی غیر مقلد ہے، تو لہٰذا ان کے ساتھ تعلق، رشتہ یہ احناف کے بنسبت ہمارا زیادہ ہے۔ اور اسی طرح یہ بات پھیلاتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ بے شک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے صحیح بخاری، یہ اگرچہ احناف مدارس میں پڑھاتے بھی ہیں، اس کو سیکھتے بھی ہیں، لیکن اس کتاب پر وہ عمل نہیں کرتے۔ لوگوں میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ یہ پڑھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا صحیح بخاری پر کوئی عمل نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آگے تفصیلاً یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ صحیح بخاری کے ساتھ رشتہ احناف کا ہے یا غیر مقلدین کا ہے۔ صحیح بخاری میں جتنے بھی احادیث ہیں اس پر عمل احناف کا ہے یا غیر مقلدین کا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل آگے آئے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا ہے کہ دنیا بھی اس کے کام کو ابھی تک حیران ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک مرتبہ بغداد تشریف لے گئے، اور وہاں کے
مخالفین نے لوگوں کو تیار کیا کہ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، امام بخاری کو پسانا ہے۔ انہوں نے پھر اس طرح جال بچھایا کہ امام بخاری کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم احادیث کے متعلق کچھ چیزیں آپ سے سمجھنی ہیں، کچھ معلومات آپ سے حاصل کرنی ہیں، لیکن حقیقت میں معلومات نہیں تھے بلکہ امام بخاری کا امتحان تھا۔ تو انہوں نے اس طرح کیا کہ 10 آدمی کو تیار کیا اور ہر آدمی کے ذمہ انہوں نے 10 احادیث لگائے کہ یہ 10 احادیث آپ کے ذمہ ہیں، آپ نے اس حدیث کی سند کو بھی بدلنا ہے، اس حدیث کی متن کو بھی بدلنا ہے، اور پھر آپ نے اس وقت یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنا ہے کہ حدیث اس طرح ہے یا کسی اور طرح ہے۔ اس طرح انہوں نے، مخالفین نے 10 آدمی کو تیار کیا اور ہر آدمی کے ذمہ 10 احادیث لگ گئی ہیں کہ یہ آپ نے اس میں تبدیلی کرنا ہے اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس حوالے سے سوال کرنا ہے۔ یہ تقریباً کل 100 احادیث اس طرح انہوں نے جمع کیے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے، وہاں پر اجلاس ہوا، وہاں پر لوگ جمع ہو گئے، محفل لگی ہوئی ہے، تو بات آ گئی، لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے سوالات پیش کرنے لگے۔ انہوں نے جو تیار کیے تھے لوگوں کو، ان میں سے پہلا آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ میرے پاس یہ حدیث ہے، اس کی سند یہ ہے اور اس کا متن یہ ہے، جس کے جواب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے تھے کہ لا اعلم لا اعرف بھی، میں اس کو نہیں جانتا، اس حوالے سے مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو عوام کا ذہن یہ بن رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، یہ تو ویسے لوگوں میں مشہور ہے کہ ایک بڑا عالم ہے اور اس طرح ایک فقیہ ہے، محدث ہے، لیکن یہ ایک مشہور ہے بات۔ لیکن جو وہاں پر سمجھدار طبقہ علماء کرام بیٹھے تھے، فقہاء کرام بیٹھے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک نے اپنے 10 احادیث امام بخاری کے سامنے سنائے اور اس کی سند کو بھی اور اس کا جو متن تھا سب کو غلط کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کے جواب میں یہ فرما رہے تھے کہ لا اعرف بھی۔ جب 100 احادیث مکمل ہو گئے، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے اور کہا کہ آپ میں سے جس شخص نے پہلے 10 احادیث سنائی ہیں، ان 10 میں سے پہلا حدیث جو انہوں نے سنایا اس کا غلط سند یہ ہے، وہ بھی پڑھ کر سناتے تھے، اور اس کا غلط متن وہ یہ ہے، وہ بھی سناتے تھے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مجلس میں 100 کے 100 احادیث کہ وہ غلط سند اور غلط متن وہ بھی اسی مجلس میں سنایا ہے، اور اس کا صحیح سند اور صحیح متن وہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مجلس میں سنایا۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قوت حافظہ اور ایک علمی شخصیت ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان سے کتنا کام لیا ہے، یہ ہر کوئی نہیں جانتا۔ پھر اسی مجلس میں علماء کو تو پہلے ہی پتہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ آہا، بات تو اصل یہاں پر ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ امام بخاری کو کچھ نہیں پتہ، اصل حقیقت بات یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 100 احادیث ایک مرتبہ سننے کے بعد اس نے سند بھی وہی غلط سنایا، وہی متن بھی غلط سنایا، دوبارہ ان کو ٹھیک کر کے سنایا کہ اصل صحیح سند اور اصل صحیح متن یوں ہے۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اتنا زیادہ کام لیا ہے۔ پھر صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعات بھی جمع کیے ہیں کہ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔